اپنے دور میں سیف الاسلام قذافی لیبیا کا دوسرا سب سے بڑا طاقتور آدمی تھا، ایک ایسے ملک کا وارث جو تیل کی دولت کے بل پر دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہوتا تھا، اور سیف اس دولت کا چہرہ مانا جاتا تھا۔ لندن میں اس نے ایک پیلس پسند کیا جس کا دام 1 کروڑ پاؤنڈ تھا، اربوں روپے صرف رہنے کے لیے، جبکہ 2009 میں مونٹے کارلو میں اس کی برتھ ڈے پارٹی کو دنیا کی مہنگی ترین سالگرہ کہا گیا، جہاں رشین بلینئرز، گلوبل انویسٹر اور مناکو کا شہزادہ ایلبرٹ ایک ہی جگہ ایک ہی آدمی کے لیے جمع تھے۔ اس کی زندگی لگژری سے بھری ہوئی تھی، ہالی ووڈ، پیرس اور لندن اس کے لیے عام منزلیں تھیں۔ شانزے لیزے پر 120 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار اور پورا یورپ خاموش تھا۔ ٹونی بلیئر اسے اپنا پرسنل دوست کہتا تھا۔ بیکنگم پیلس کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوتے، ونڈسر کیسل میں دعوتیں ہوتی تھیں، اور سیف صرف ایک ڈکٹیٹر کا بیٹا نہیں بلکہ گلوبل ایلیٹ کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ مغربی ایجوکیٹڈ سیف لندن اسکول آف اکنامکس کا نام، ریفارمز کا چہرہ اور لیبیا کا مستقبل لیڈر مانا جاتا تھا۔ حالانکہ اس کے پاس کوئی رسمی سرکاری عہدہ نہیں تھا، مگر اہم فیصلے وہی کرتا تھا۔ نیوکلیئر پروگرام کا خاتمہ، سینکشنز کا اٹھنا اور لیبیا کا دنیا میں واپس آنا اس کے نام سے جڑا ہوا تھا۔ اسی لیے دنیا کہتی تھی کہ قذافی کے بعد لیبیا سیف کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر 2011 آیا، عوامی احتجاج، انقلاب، اور یہی سیف نے اپنا راستہ چنا۔ اصلاح نہیں بلکہ طاقت، مظاہرین کو دھمکیاں، خون بہانے کا اعلان، اور جو کبھی ریفارمر تھا وہی کریک ڈاؤن کا چہرہ بن گیا۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اسے انسانیت کے خلاف جرائم کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ گرفتاری ہوئی، زندان کی قید ملی، سالوں تک تنہائی رہی، غیر سنوائی میں موت کی سزا سنائی گئی۔ جس آدمی کے لیے کبھی رائل کارپیٹس بچھتے تھے، آج وہ بوسیدہ کمبل میں لپٹا ملا۔ نہ ڈاکٹر، نہ دنیا، صرف خاموشی۔ پھر 2021 میں اس نے واپسی کا اعلان کیا، صدارتی الیکشنز میں حصہ لینے کا ارادہ، اور لیبیا حیران رہ گیا۔ لیکن قسمت اپنا آخری فیصلہ لکھ چکی۔ جو کبھی بیکنگم پیلس کا مہمان تھا، آج اسی کے لیے کسی ملک نے آواز تک نہیں اٹھائی۔ یہ صرف سیف الاسلام قذافی کی کہانی نہیں، یہ اس نظام کا انجام ہے جو عوام کا اعتماد کھو دیتا ہے، جہاں نہ اقتدار بچتا ہے، نہ تحفظ، اور نہ ہی آخر میں ایک صاف کمبل ملتا ہے۔ لیبیا کا سب سے خوفناک وارث، دنیا میں سب سے خطرناک سمجھے جانے والا آدمی، آج گولی مار کر خاموش کر دیا گیا۔